اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی الکتاب لدینا لعلی حکیم افنضرب عنکم الذکر صفحا ام کنتم قوما مسرفین وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ قرآن مجید میں سورتوں کا جو سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے، ان کے نام بھی غالباً آپ کے لیے نامانوس سے ہوں گے۔ سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ، سورۃ احقاف۔ قرآن مجید کی علم و حکمت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے بڑے ٹاپ کی صورتیں ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم و حکمت کے جو اعلیٰ ترین ایشوز ہیں ان کو ان آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے ان صورتوں کے اندر۔ لیکن موسٹلی ہماری گفتگوؤں میں، ہماری کوٹیشن میں، یہاں تک کہ نماز کے اندر تلاوت کرنے میں آپ کو ان کا کوئی جز کہیں کسی امام کی زبان پر نظر نہیں آئے گا۔ یعنی قرآن مجید کی کچھ جانی پہچانی صورتیں ہیں، سورۃ مزمل ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ ملک ہے، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں۔ سورۃ واقعہ ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ کہف ہے، کہ جو مانوس صورتیں ہیں اکثر پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں کہ جو اکثر ائمہ جو ہیں وہ نمازوں کے اندر تلاوت کرتے ہیں، تو ہمارے کانوں سے وہ مانوس صورتیں ہیں۔ لیکن یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن کے نام بھی شاید ہم نے نہیں سن رکھے ہوئے، لیکن قرآن مجید کی علم، اس کی حکمت، دانائی کے جو اعلیٰ ترین ایشوز ہیں وہ آپ کو اس میں بیان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہر سمجھدار آدمی، نیک دل اور سمجھدار آدمی، وہ اس بات پر ضرور غور کرتا ہے دل ہی دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کے درمیان اونچ نیچ بنائی ہے، کیوں بنائی ہے؟ کہ کچھ غریب لوگ ہیں جو آپریشن کا شکار ہیں، کچھ نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کا زندگی میں اور کوئی کام نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنے، ہے نا؟ یہ احساس ہوتا ہے انسان کو۔ انہی صورتوں کے اندر آپ کو وہ مضمون ملے گا کہ سخرین، اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے۔ نہیں، اب بھی اب دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دانہ ہم کسی نیک سے نیک آدمی کو بھی ڈالیں تو وہ دانہ چن لے گا۔ مثال کے طور پر امریکن امیگریشن، آسٹریلیا کی امیگریشن، اس لیے کہ ہمارا آن ریکارڈ ہے کہ ان ترقی یافتہ ممالک میں رہنے کے لیے، اس کی امیگریشن لینے کے لیے ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وہاں گئے وزٹ ویزا پر، بڑا اچھا لگا وہاں رہنا، تو کوشش کی کہ جی یہاں پکا ہو جاؤں۔ امیگریشن لائر سے رابطہ کیا، اس نے کہا ہاں ہو تو سکتا ہے کہ اگر یہاں آپ شادی کر لیں اور ایک بچہ پیدا کر لیں تو وہ بچہ بائی برتھ امریکن ہوگا، آپ اس کے والد ہوں گے تو آپ کو امیگریشن مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو نہیں، اس لیے کہ وہ بڑا جرم ہے امریکہ میں۔ ہاں، ایک اور راستہ ہے کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا کر لیں۔ اب اس کے لیے یعنی پیپر میرج کی، لیکن ہر بندے کا دل چاہتا مانتا ہے کہ یہ پیپر میرج جو ہے وہ میرج نہیں ہے۔ اور پھر بغیر شادی کے بچہ پیدا کرنا، یعنی خواہ آپ ریلیجسلی مسجد میں نکاح پڑھا لیں تو شرعی اعتبار سے تو وہ ہو گیا، لیکن آپ اس کو بیوی کہیں کہ نہ کہیں یہ تو ایک سوال رہے گا نا۔ لیکن یہ ہم بھائیوں نے، ہمارے بھائیوں نے
بڑے بڑے نیک لوگوں نے یہ کام کیا. میں شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کا ایک نوجوان جب لیٹ 70s میں، بلکہ سن 1974 میں نے ڈاکٹر سہار احمد صاحب کا پہلا درس مسجد شہداء میں سنا تھا، تو اس کے سامنے ہی بیڈن روڈ پر اس کی شاید رہائش تھی. ایک نوجوان کی حافظ قرآن تھا اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ درس سنتا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے امریکن امیگریشن حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر لیا تھا اور اسائلم لی تھی. یعنی ایک حافظ قرآن، دیندار اور میری طرح ڈاکٹر سہار احمد صاحب کا درس سننے والا، اس نے ایسا کام کر لیا. تو مجھ پر تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی تھی کہ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. لیکن کیا بعید ہے اگر ایک حافظ قرآن یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ فار دس یو کین ڈو اینی تھنگ. جب آپ پر ایک بھوت سوار ہو جائے کہ میں نے امریکن سٹیزن شپ لینی ہے، اور اگر وہ سیدھے راستے سے نہیں ملتی تو پھر ٹیڑھے راستے سے بھی انسان کوشش کرے گا. تو یہ وہ مضمون ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دیتے، اور سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی. کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان دنیا کی ٹیمپٹیشنز کے لیے اپنا دین، ایمان سب کچھ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی عزت بھی بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ہوں گی کہ کسی شخص نے کسی محکمے میں، کسی ادارے میں پروموشن حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی اپنے باس کو پیش کی. سوچیں تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، لیکن آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں، آپ کے سامنے ایسی مثالیں ہوں گی، ہے نا؟ یہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گر جاتا ہے اس حد تک. تو یہ مضمون ان صورتوں کے آپ کو ملے گا کہ سخرین ہم نے یہ اونچ نیچ جو بنائی ہے اسی کے کنٹینیوشن میں کہ ہم اگر سب کو سارے ہی کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا ہم کافروں کو یہ دیتے. وہیں پر یہ مضمون آیا ہے کہ سخرین، کہ ہم نے سروسز لینے اور دینے کے لیے یہ اونچ نیچ بنائی ہے کہ کچھ لوگ ہوں کہ جو لوگوں کو ہائر کر سکیں اور زندگی کا کام چلا سکیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے اتنے مجبور ہوں کہ وہ امپلائمنٹ پر مجبور ہوں کہ وہ کسی کے امپلائی بن جائیں. ورنہ آزادی کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی یعنی جو بھی امپلائی ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت کسی امپلائر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ اس سے کوئی چیز لیتا ہے. اس کی حکمت بھی آپ کو انہی صورتوں کے اندر ملے گی. اسی طرح ایک بڑا خوبصورت مضمون جو ہے انہی صورتوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو قل ان کان للرحمن ولد فانا ولد العابدین. اے نبی کہو کہ اگر اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. یہ مضمون پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، بٹوین دا لائنز تو ہے، لیکن الفاظ کے اندر کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اس کو بھی میں سمجھا کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتی نظام کے اندر جو چوئی صاحب ہیں، چوئی صاحب کو جو ان کا کمی ہے وہ یوں کر کے سلام کرتا ہے، میں نوکر تاڑا. اب جو چوئی صاحب کا بیٹا ہے اس کو بھی وہ کمی مجبور ہے کہ وہ اسی طرح سلام کرے. وہ بڑے چوئی صاحب ہیں اور یہ چھوٹے چوئی صاحب ہیں، اس لیے کہ وہ پتہ ہے کہ یہ چوئی صاحب کا بیٹا ہے، لہذا اس کو بھی سلام کرنے میں خواہ وہ اتنا سارا ہو اس کو کوئی شرم حجاب محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ میرا باس، یہ میرا مالک ہے، یہ چوئی صاحب میرے مالک ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے، لہذا یہ بھی میرا مالک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل ان کان للرحمن ولد فاول العابدین، کہہ دو کہ اگر اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حامیم والکتاب المبین. سورۃ زخرف اور اس کے بعد آنے والی سورۃ دخان یہ ایک جوڑا ہے اور ان میں سملیرٹیز ہیں. سب سے پہلی سملیرٹی کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی پہلی دو آیات سیم ہیں، حامیم والکتاب المبین. اس سے اس صورت کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور انہی الفاظ سے سورۃ دخان سورت نمبر 44 جو ہے یہ سورت نمبر 43 ہے
اور سورت نمبر 44 اس کا بھی آغاز کیا ہے؟ حامیم والکتاب المبین، انہی الفاظ سے کہ حامیم والکتاب المبین، کہ کتاب مبین کی قسم ہے۔ وہاں بھی کیا ہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں اور ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اور یہاں بھی انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس قرآن کو ایک عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ تو دونوں میں قسم کا جو اثر مقسم بھی ہے، کس بات پر قسم کھائی جائی ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس پر مفسرین نے قیاس کیا ہے کہ جیسے سورت یاسین کے اندر ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین اس قرآن کی قسم ہے کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو ان دونوں مقامات پر بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ یہ جو قسم کھائی گئی ہے حامیم والکتاب المبین، اس کا مقسم بھی کس بات پر قسم کی کھائی جا رہی ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ پیغمبروں میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو ایک عربک ریڈر بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اگلی آیت پڑھیں گے تو پھر واپس آتا ہوں اس کی طرف۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، فی ام الکتاب، ام الکتاب میں ہے، یعنی اس صورت میں بھی اسی کا ذکر ہے ام الکتاب کا، اور آپ کو اگلی صورت میں بھی اسی کا ذکر ملے گا کہ یہاں جو ہے یہ چوتھی آیت ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو ذکر ملے گا ام الکتاب کا۔ کہاں ہے بھلا؟ یہ آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو نوٹ کرواؤں گا کہ یہاں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ قرآن مجید اللہ کے ہاں کہیں فرمایا گیا ہے کہ وہ ام الکتاب میں ہے، اور کہیں کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ لیکن یہاں کیا بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کس زبان میں تھا قرآن مجید، وہ جو بھی زبان ہوگی وہ کوئی انسانی زبان نہیں ہوگی، وہ کوئی اعلیٰ زبان ہوگی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہے، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس کو عربی زبان میں بنا کر ٹرانسلیٹ کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ زبان کون سی زبان ہے؟ کبھی انسان کی رسائی اس زبان تک نہیں ہو سکتی، تو کیا ہے اس زبان سے اس اعلیٰ جو تھیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ محفوظ ہے، لیکن اس کو پھر عربی زبان میں کنورٹ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو نازل فرمایا ہے۔ یہ بھی دیکھ نوٹ کیجیے گا کہ ایک بہت اہم مضمون ہے جو آپ کو اس صورت کے اندر مل رہا ہے، یعنی اب تک ہم جو پڑھ کے آئے ہیں اس میں ایسا کوئی اعلیٰ مضمون جو جس کو سمجھ کر بھی انسان پر کب کبھی طاری ہو کہ وہ اصل قرآن جو ہے وہ پتہ نہیں کس زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان کیا ہوگی۔ تو وہ ایک بڑا ہیوی ایک سینس ہے، جب انسان کو محسوس ہوگا تو انسان محسوس کرے گا کہ جیسے وہ کانپ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے۔ تو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً وہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ جو بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، یعنی ہم نے اس قرآن کو تمام انسانوں کی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا۔ تو یہ جو مکے والے اس سے منہ موڑ رہے ہیں، تو کیا ان کے اس بے رخی پر ہم اس قرآن کو واپس لے جائیں کہ لوگ مان نہیں رہے؟ نہیں۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ، کیا ہم تم سے پھیر دیں گے اس نصیحت کو؟ صفحاً، دوسری طرف ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم اس نصیحت سے بعد رہنے والے، صرف نظر کرنے والے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
اور ہم نے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے، وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جس قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا وہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے۔ یعنی ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہوتی ہے کہ نہیں، اٹس نتھنگ نیو۔ جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ اب کوئی شخص دنیا میں کسی ڈسٹریس میں ہے، پریشانی میں ہے، کوئی بڑے سے بڑا نقصان اس کا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو یہ شعر سنائیں گے، اور اگر وہ شعر جا کر اس کے دل کو ہٹ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس کو ایک کنسولمنٹ ملے گی کہ نہیں، میں اکیلا نہیں۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ دکھوں سے دوچار ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی بچہ ڈسٹریس میں ہو، آپ اس کو جا کر یہ بات کہیں کہ بھائی تم سمجھتے ہو کہ ہم سب جو ہیں ہمیں کوئی غم فکر نہیں ہے، اور اپنی کچھ پریشانیاں آپ اس کے ساتھ شیئر کریں تو اسے کنسولمنٹ ملے گی کہ ہاں، یہی احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب تک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ غریباں نے روزے رکھے دن بڑے آ گئے، تو پھر اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کام صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سارے کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم سب اس کام میں شریک ہیں، تو اس سے کنسولمنٹ ملتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں، یعنی اس بات کا صدمہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نیچرل ہے کہ میں ان کی ہدایت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور یہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں اس کام کے لیے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو ان سے یعنی مکے والوں سے زیادہ زور آور تھے، اور ان کی پکڑ بڑی سخت، یعنی یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورۃ قاف میں آیا ہے آگے جا کر کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے بڑے سخت پکڑ رکھنے والے تھے۔ نقبوا فی البلاد، انہوں نے اپنے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، یعنی آج کے زبان میں کہیں گے مانیٹر کیا ہوا تھا۔ اب امریکہ کلیم کرتا ہے نا، ہم کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی تھرو سیٹلائٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ان سیٹلائٹس کے ذریعے سے وہ ملا عمر کو نہیں پکڑ سکے، اور ان سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ اسامہ کو بھی نہیں پکڑ سکے۔ وہ تو ہمارا اپنا ایک آدمی ہے نا کہ جس نے غداری کی ملک کے ساتھ اور اس نے پکڑوایا اسامہ کو، لیکن ان کے وہ سارے گیجٹس جن پر انہیں اعتماد تھا وہ تو ان کے کسی کام نہیں آئے۔ تو فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کیا ان کو جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، شدید تھے پکڑ کے لحاظ سے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلوں کی مثالیں ان کے سامنے گزر چکی ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب کے سب جو ہیں وہ تباہ ہوئے، ان کو معلوم ہے، اور ان کے کھنڈرات کے پاس سے یہ گزرتے بھی رہتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ مضمون قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ، تو لازماً کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جو علم و بالادست اور علم والا ہے اس نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے اس میں تمہاری راستے بنائے، یہ جو نیچرل راستے ہیں پہاڑوں کے درمیان، درے دریاؤں کے ساتھ، اور جو قدرتی راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو انسانوں نے بنائے۔ ایک تو یہ سڑکیں ہیں نا جو انسان بناتا ہے،
موٹر وے ہے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور پہاڑوں پر برج بنا کر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ، انسانوں نے وہ راستہ بنایا. لیکن موٹر وے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نیچرل راستے جو ہے پہاڑوں کے بیچوں بیچ، دریاؤں کے ساتھ ساتھ بنائے ہوئے تھے، اور ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو. اب اس کے دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے گا. ایک تو فزیکلی ان راستوں سے گزر کر ہم اپنی جو ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری جو اللہ تعالیٰ کی ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ ہم اس کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں. تو وہ راستہ جو ہے وہ بھی ہم پا سکتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی تو ہے کہ جس نے جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی بقدر، اندازے کے ساتھ. یعنی ہماری زبان پر جو بعض جملے آتے ہیں، بے وقت کی بارش، زیادہ بارش، کم بارش، اگر ہمارا فوکس یہ ہو کہ یہ بارش خود نہیں برس رہی، اللہ تعالیٰ اس کو برسا رہا ہے، تو پھر یہ جملے ہماری زبان پر کبھی نہیں آتے، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں ہے. ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کے ولی، وہ کہیں کسی دریا میں کشتی میں بیٹھے سفر کر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، ان کی زبان پر آ گیا کہ اتنے بارش کا کی فائدہ. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ان کی، اس لیے کہ اللہ کے ولی تھے، تو پکڑ تو اپنوں ہی کی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کنیکشن تھا وہ کاٹ دیا. اب چونکہ ہمارا وہ کنیکشن ہے نہیں تو کٹنا کیا اور ہونا کیا. چونکہ وہ کنیکشن تھا، فوراً محسوس ہوا کہ میں تو حجاب میں آ گیا ہوں. پھر وہ روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور معافیاں مانگی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، تو کوئی بیکار کام نہیں کرتا. تو ہم نے وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا بے قدر، اندازے کے ساتھ. فَانشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے زندہ کیا مردہ زمین کو. كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے. میں نے کئی دفعہ نوٹ کرایا ہے یہ پوائنٹ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ تو ہے، لیکن وہ تذکرہ مقصود بھی نہیں ہوتا، اس کا آبجیکٹو وہ نہیں ہوتا. ایک کنکلوژن ہوتا ہے جو آخر میں جا کے نکلتا ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اور کذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہر قسم کے چیزوں کو جوڑے جوڑے. اچھا، ان جوڑوں میں حیوانات بھی ہیں اور پودے بھی ہیں. یعنی جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل کا تصور ہے. اور جو سب سے زیادہ ایوالوڈ پودا ہے یعنی کھجور کا درخت، اس میں درخت ہی سیپریٹ ہے. یعنی کھجور کے میل درخت اور ہوتے ہیں، فیمیل درخت اور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت جلدی سمجھ میں آ گیا ہمیں حیوانات کے جوڑے، اور اب ہمیں سمجھ میں آ گیا پودوں کے جوڑے. اور کچھ عجب نہیں کہ ہم پہاڑوں کے بھی کئی جوڑے جو ہیں وہ معلوم کر لیں کہ پہاڑ بھی جوڑوں میں ہیں اور ریگستان بھی جوڑوں میں ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر یہ جو جوڑے کا تصور ہے، جوڑا کا تصور ہے کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کیمسٹری میں آپ نے پڑھا تھا کمپلیمنٹری زاویے، سپلیمنٹری زاویے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کمپلیمنٹری یعنی کمپلیٹ کرنے والے. یعنی 90 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ ہے. تو آپ کے پاس 35 ڈگری موجود ہے، اب اس کا کمپلیمنٹری کیا ہو گیا؟ وہ 55 ڈگریز ہوگا کہ جس سے وہ 90 پورا ہو جائے گا. تو کمپلیمنٹری پورا کرنے والے. زوج کا جو اصل مفہوم ہے، جوڑے کا مفہوم وہ یہی ہے
انگریزی میں بھی آپ ترجمہ کریں نا زوج کا، آپ کو انگریزی ٹرانسلیشن میں اسپاؤس ترجمہ ملتا ہے، بالکل صحیح ترجمہ ہے وہ، کہ مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے، دونوں کمپلیمنٹری ہیں. یعنی جہاں تک ریپروڈکشن کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے دونوں انکمپلیٹ ہیں. ویسے کھانا پینا چلنا کوئی کام کرنا مرد بھی ہر کام کر ہی لیتا ہے، وہ کام کے جو عورتوں کے سمجھے جاتے ہیں، کھانا پکانا مرد لارج اسکیل پر وہی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے اس سے، گھر کی صفائی کرنا اور دوسرے جو کام ہیں سارے کے سارے. اسی طرح وہ کام جو مردوں کے سمجھے جاتے تھے، ڈرائیونگ، اب تو خیر ڈرائیونگ کار سے آگے بڑھ کر موٹر سائیکل بھی آپ کو فیصل آباد میں بہت سی بچیاں جو ہیں وہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر ہوائی جہاز، اس میں بھی ویمن پائلٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ کون سا کام ہے کہ جو مرد نہیں کر سکتے یا عورتیں نہیں کر سکتے سوائے ایک کام کے، کہ نہ مرد تنہا اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ عورت تنہا اولاد پیدا کر سکتی ہے. اس لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو وہ کمپلیمنٹری ہیں، وہ زوج. یہی یہاں پر ہے کہ والذی خلق الازواج کلھا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمام چیزیں جوڑے جوڑوں میں پیدا کی. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی شکل میں سواریاں بنائیں. کشتیاں کیا ہیں؟ کشتی، اسی پر آگے آپ کر لیں لانچ، اسی کے آگے آپ کر لیں بڑے بڑے بحری جہاز. یہ کیا ہے؟ یہ کشتیاں ہیں سب کے سب. اور پھر جانور جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، یعنی گدھے سے لے کر پھر ہاتھی تک اور اونٹ تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیا ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، سوا کہتے ہیں برابر کو، استوا یستوی کے معنی کسی چیز پر کنٹرول حاصل کرنا. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر قابض ہو کر بیٹھ جاؤ پورے کنٹرول کے ساتھ. وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دیا. وما کننا لہو مقرنین، اور ہم اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے. اور اب بھی یعنی سب سے چھوٹی سواری جو ہے وہ گدھا ہے جس پر سوار ہوا جاتا ہے، اور گدھا بھی اگر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو آپ کو موت تک پہنچا کے چھوڑے گا. اور ہوائی جہاز جب بھی وہ پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر اپنا کام دکھاتا ہے، لیکن جب تک وہ کنٹرول میں ہے، وہ کنٹرول بھی کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو، بحری جہاز کو، گدھے کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے، تاکہ تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس کو اس سواری نے میرے کنٹرول میں دیا. وما کننا لہو مقرنین، اور ہم اس پر قابو نہ پا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پھر وہی بات کہ اس سواری پر کنٹرول اور یہاں سے وہاں جانا. پھر یاد کرایا کہ تمہارا ایک اور سفر بھی ہے، تم ان سواریوں پر سوار ہو کر مل سے گھر اور گھر سے مل آتے ہو، اسی پر سوار ہو کر، انہی سواریوں پر سوار ہو کر تم لاہور اور کراچی جاتے ہو، انہی پر سوار ہو کر تم نیو یارک اور جرمنی جاتے ہو. لیکن ایک اور سفر بھی ہے تمہارا، اس کو مت بھولو کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف منتقل ہو جانے والے ہیں. یہ منقلبون وہی لفظ ہے جس سے انتقال بنا ہے. انتقال کیا ہے؟ موونگ فرام ون پلیس ٹو another. تو اس دنیا سے اگلے جہان میں جانا وہ بھی ہے، اس کو مت بھولو. وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، جو سا بلکہ وہ یاد آیا، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ جنرل کے دور میں جب جیسا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ہر جگہ اسلام کا نام ہونا چاہیے، تو ان کے فیوریٹ قاری تھے قاری عبید الرحمن صاحب. تو پی آئی اے نے ان کی زبان میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون ٹیپ کروا کے، ریکارڈ کروا کے، اور ہوائی جہاز میں وہ دعا ان کی آواز میں پی آئی اے کے طیاروں میں آتی تھی. اور اس میں جب وہ یہ جملہ بولتے تھے نا
کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم اپنے رب کی طرف انتقال کر جانے والے ہیں، موو کر جانے، اس ہوائی جہاز کو ٹیک آف کرتا ہوا دکھا دیتے تھے۔ میں بڑا انجوائے کیا کرتا تھا کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، لہو سے مراد یہ ہے اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا، جز، پارٹ آف اٹ۔ یہ جو اولاد ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جز ہے، یعنی ہمارے جسم ہی میں سے ایک سپرم بنتا ہے جو جا کر پھر عورت کے اووم سے ملتا ہے تو ایک نئے بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہماری اولاد ہمارا جز ہے۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز مقرر کر دیا ہے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، یقیناً انسان بڑا ناشکرا، بڑا کھلا کھلا ناشکرا ہے۔ یہ بات آگے جا کر مکمل ہوگی، دوسرے رکوع میں اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ مِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے مقرر کر لیا اپنے لیے بیٹیوں کو، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں نواز دیے بیٹے۔ یہ مضمون کیا ہے کہ قریش کے ہاں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر انہی کے بت بنائے جاتے تھے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بت آپ نے سنے ہوئے ہیں قریش کی، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، منات یہ منان کا مؤنث ہے، وہ بھی اللہ کی صفت ہے، عزا یہ عزیز کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اعز سب سے زیادہ مائٹی، اور اس کا مؤنث ہے عزا۔ جیسے اکبر سب سے بڑا، اس کا مؤنث ہے کبرا، تو اعز دا موسٹ مائٹی، اس کا مؤنث ہے عزا۔ تو یہ مؤنث ناموں کے جو بت تھے یہ اصل میں فرشتوں کے بت تھے۔ تو اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ کیا اللہ نے بنا لیے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں as his daughters وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں نواز دیا بیٹوں سے۔ حالانکہ حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، حالانکہ حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جو وہ اللہ کو اسائن کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اور گھونٹ بھرنے لگتا ہے یوں کر کے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا بھلا وہ جو زیور میں پرورش پائے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کسی جھگڑے میں وہ آرگو بھی نہیں کر سکتی، رونے لگ جاتی ہے، وہ اللہ کی بیٹی ہوگی؟ اس نے اللہ نے اپنے لیے وہ پسند کرنے تھے اور تمہارے لیے بیٹے ہونے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ خود اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُ، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، تو ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے قیامت کے دن بحث پرس ہوگی۔ وہ قالوا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، بس یہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، ٹلے لگا رہے ہیں، جبکہ کوئی آرگومنٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھایا گیا، ام آتیناہم کتابا من قبل، کیا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی جس سے یہ سند لے رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بات میں آرگومنٹ ہو، ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے، مسلمان سر جھکا دے گا، اچھا اللہ نے فرمایا تو ٹھیک، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، مسلمان ہے تو سر جھکا دے گا کہ جی آمنا وصدقنا۔ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟
فہم بھی مستمسکون کہ جس سے یہ سند لیتے ہیں، بل قالو انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہیں سانو پتہ ٹھیک ہے کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی راستے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، بڑی اہم آیت ہے۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، مگر اس میں سے جو کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور ہم تو اسی کے راستے کی پیروی کرتے رہے ہیں، کہیں گے تم جو بھی کہو ٹھیک بھی ہو، پھر بھی ہم نے تمہاری بات نہیں مانی۔ قال، پیغمبروں نے کہا اولو جئتکم بأحدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تمہارا یہ طرز عمل اس کے باوجود ہوگا، تمہارا یہ طرز عمل اس کے باوجود ہوگا کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت پر مبنی اس کے مقابلے میں جس پر عمل پیرا رہے ہیں تمہارے آباء و اجداد۔ قالو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بھی کافرون، قصہ مختصر کہ جو کچھ بھی تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ڈھٹائی۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔